اور آپ کو میں بتاتا چلوں، جو لوگ سوشل میڈیا کے آج کل پیروکار ہیں، دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور اب تک جتنے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں ان میں تمام کے ایک مذہب کے نہیں ہیں۔ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس کے نام کے ٹائٹل کے ساتھ دہشت گرد پکڑے نہ گئے ہوں، لیکن قصور یہ ہے کہ گھما پھرا کے دہشت گردی کو پوری دنیا میں اس کو اسلام کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ شاید اسلام نے اجازت دے رکھی ہے۔ اسلام نے جو جہاد شروع کیا تھا وہ دہشت گردی کے ہی خلاف تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصاف قائم کیا وہ بھی دہشت گردی کے خلاف تھا۔ اللہ اکبر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، آپ علیہ السلام کی طرف سے دنیا کے تمام معاملات کے اوپر رہنمائی کی گئی۔ مدینہ المنورہ میں ایک ایسا وقت آیا کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ منورہ سے باہر میدان بدر میں پہنچے اور آپ علیہ السلام نے بدر کے میدان میں فتح حاصل کی۔ خندق کے موقع پہ بھی نبی علیہ السلام نے کہ ان کے پاس پانی نہیں تھا، تو نبی علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ ان کو پانی پینے دیا جائے یا نہ دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پانی پینے کی اجازت دی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ مسجد نبی علیہ السلام جب ان کا عرصہ قید بیچ میں گزر رہا تھا تو ان میں جن لوگوں کی رسیاں مضبوطی سے باندھی گئیں اور وہ اس کی وجہ سے روتے تھے، تو نبی علیہ السلام اس تکلیف کو محسوس کرتے اور رات کو اٹھ کے ان کی رسیاں ڈھیلی کرواتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ قیدی ہیں لیکن ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو کہ مجھے ان سے تکلیف پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ جو دو پہلو ہیں، یعنی ایک طرف عظمت کا، جرت کا، استقلال کا مظاہرہ ہے، ایک طرف درس ہے اس بات کا کہ حق اور انصاف کے لیے ہم کھڑے ہیں، تو دوسری طرف نبی علیہ السلام جو کریم نبی ہیں، جو رحمت للعالمین بھی ہیں، جب فتح مکہ کے موقع کے اوپر ایک خاتون نبی علیہ السلام کے سامنے پہنچتی ہے دین قبول کرنے کے لیے، اور صحابہ کا یہ اندازہ ہے اور آس پاس لوگوں کا یہ اندازہ ہے کہ جب یہ آئے گی تو شاید اس کی بخشش نہیں ہوگی، معاف نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عورت ہے جس نے نبی علیہ السلام کے چچا کو قتل بھی کروایا ہے، ان کے جسم کے ٹکڑے بھی کروائے ہیں، ان کا جگر نکال کے بھی چبایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جید صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ایسی بات کہی کہ متعدد صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آگے، فرمایا اپنے صحابہ سے کہ وہ اکرمہ آ رہا ہے۔ اب صحابہ سمجھ گئے کہ اکرمہ کون ہے؟ ابو جہل کا بیٹا ہے کہ بھئی اکرمہ آ رہا ہے۔ ابو جہل کون ہے؟ اس امت کا فرعون ہے جس نے نبی علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی، دکھ پہنچایا ہے اور اس کی انتہا کر دی ہے۔ تو آج فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام صحابہ سے کہہ رہے ہیں وہ اکرمہ آ رہا ہے۔ اچھا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے، تو فرمایا کوئی بھی تم میں سے اس کے باپ کا نام لے کے اس کو تانا مت مارنا۔
یعنی اس حد تک کریم ہے کہ دشمن کا بیٹا آ رہا ہے، اور اس دشمن کا بیٹا جس نے ساری زندگی نعوذ باللہ پہلی صف میں دشمنی نبھائی، جس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی نعوذ باللہ بدتمیزیوں کی، جب اس کا بیٹا بھی پناہ مانگنے کے لیے آ رہا ہے، اس کا بیٹا معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہے، اس کا بیٹا بیعت کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے کہ اس کے باپ کا نام لے کے اس کو تانا نہ مارنا۔ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے زیادہ کریم ہیں، آپ اتنی شفقت فرماتے ہیں، آپ کا مزاج اتنا رحیمانہ ہے، کریمانہ ہے کہ اس کے باپ کی ظلم کی ایک تاریخ ہے، ایک دو دن نہیں، 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے جس میں نعوذ باللہ ابو جہل نے ظلم کیا ہے، پتھر مارے، گلے میں رسی ڈال دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو شہید کیا، جسموں کے ان کے ٹکڑے کیے گئے، کھالیں ادھیڑی گئی ہیں، مکہ المکرمہ چھوڑنے کے لیے مجبور کیا گیا، مدینہ المنورہ پہ ان پر ظلم ہوا، وہاں بدر تک نعوذ باللہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے وہاں پہنچا ہے۔ تو اتنی لمبی تاریخ ہے ابو جہل کی، اس کے باوجود جب اس کا بیٹا آ رہا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمانے کے لیے تیار ہے۔ یہ باتیں میں صرف مسلمانوں کو نہیں بتا رہا ہوں، اپنے ملک کے تمام لوگوں کو، کہ ہم اس نبی کی امت سے تعلق رکھتے ہیں جس نے گرچہ میدان جنگ کے اندر استقلال دکھایا ہے، جرأت دکھائی ہے، لیکن انہوں نے بہادری کے ماپدنڈ طے کیے، بہادری کا معیار طے کیا، صحابہ کو یہ بات سمجھائی ہے، دنیا والوں کو یہ درس دیا ہے کہ اگر کبھی کسی کے ساتھ سامنا ہو تو پہلے یہ دیکھو کہ سامنے والا کیا تمہارے معیار کے مطابق ہے۔ آج دنیا جو اسلام پیش کر رہی ہے، آج میڈیا جو اسلام کی شکل پیش کر رہا ہے، آج یا کچھ نام نہاد مسلمان جو اسلام کی شکل پیش کرنا چاہتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے وہ میل نہیں کھا رہی ہے۔ اگر کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ ہم نے نہتوں کے اوپر گولی چلائی، ان کو مارا، ان کے ہاں بم مارا، کسی کو قتل کر دیا تو یہ جہاد ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ودا کرتے ہیں اپنے صحابہ کو مدینہ المنورہ سے تو ان کے ساتھ چند قدم چلتے ہیں اور اس لشکر کے جرنیل کو کہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جب جن علاقوں میں جاؤ گے تو وہاں کی عورتوں کا احترام کرنا، وہاں کے بوڑھے لوگوں کا احترام کرنا، ان کے بچوں کا احترام کرنا، ان کی مذہبی عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچانا۔ اور نبی علیہ السلام تو اس حد تک کریم ہے، یہاں تک فرمایا کہ ان کے باغات کو، ان کی کھیتیوں کو اپنے گھوڑوں کے پیروں تلے روند نہیں دینا، ان کا بھی اکرام کرنا، کیونکہ تم صرف ان سے لڑ سکتے ہو جو لڑنے کے لیے تمہارے سامنے کھڑے ہوئے ہوں، جو کبھی تم سے لڑے ہی نہیں، ان کو قتل کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی دہشت گرد کا نام مسلمانوں والا ہو تو ہم کہیں کہ اسلام دہشت گرد کا مذہب ہے؟ اسلام نے اپنی تاریخ میں، اسلام نے اپنی شریعت میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احکامات میں کہیں یہ بات کہی نہیں، الٹا اس کی وضاحت کی ہے مسلمانوں کو۔ اور دنیا کا بھی یہی قاعدہ ہے، دنیا کا بھی اصول یہی ہے، جو چھپ کر حملہ کرتے ہیں ہم انہی کو تو آتنکوادی کہتے ہیں، جو پیٹھ پیچھے چھرا گھونپتے ہیں انہی کو تو غدار کہا جاتا ہے، جو آنکھ چھپا کے کام کرتے ہیں ہم انہی کو تو بے ایمان کہتے ہیں۔ تو بے ایمان اور مسلمان ایک کیٹیگری میں نہیں آتے، بے ایمان اور غدار اور مسلمان ایک کیٹیگری میں نہیں آتے۔ یہ جو
शुरू हुआ ट्रेंड मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में, कि दहशत गर्दों को इस्लाम के साथ जोड़ा जाए। अगर किसी दहशत गर्द का नाम मुसलमानों जैसा है तो इसका यह मतलब नहीं कि इस्लाम ने इजाजत दे रखी है कि जिसको मर्जी मार दो, कत्ल कर दो। इस्लाम उन तमाम बातों की मुखालफत करता है जिनमें मजलूमों के ऊपर, बेकसूरों के ऊपर, नाजायज लोगों का जो कत्ल किया जाए, इस्लाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत उसको कल भी हराम कहती थी, आज भी हराम कहती है और क़यामत तक हम उसको हराम ही कहते रहेंगे। यह सिर्फ इसलिए नहीं कि हम यहां बात कर रहे हैं, आप पूरी दुनिया के किसी मौलवी से पूछो, क्या किसी निहत्थे पर हथियार उठाना जायज है? क्या किसी मुसाफिर को कत्ल करना जायज है? क्या किसी कारोबारी को कत्ल कर देना जायज है? क्या किसी बच्चे को मार देना जायज है? क्या किसी औरत को मार देना जायज है? जब शरीयत ये कह रही है वाज़े तौर पर कि इन दहशत गर्दाना कार्रवाइयों से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर ये कौन लोग हैं जो इन दहशत गर्दाना कार्रवाइयों को इस्लाम से जोड़कर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं? मुसलमान कल भी अपने दीन के मुताबिक, अपने वतन के साथ, अपने मियार के साथ, अपने किरदार के साथ, अपने कारोबार के साथ, अपनी सामाजिक व्यवस्था में कल भी मुसलमान बिल्कुल ईमानदार था, आज भी है और क़यामत तक रहेगा। ये किसी के दबाव में नहीं है, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक है। तो कई बार होता यह है कि जब कोई गलत काम हो और अच्छे लोग चुप रहें तो फिर उनकी गिनती भी गलत लोगों के अंदर शामिल कर दी जाती है। जालिम को जालिम कहना भी हमारी जिम्मेदारी है, मजलूम को मजलूम बताना भी हमारी जिम्मेदारी है, जालिम की मुखालफत करना भी हमारी जिम्मेदारी है, मजलूम की मदद करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो तमाम मामलात को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के मुताबिक लेके चलना, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखना पहले कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कहते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। क्या इस्लाम की 1450 साल तारीख में किसी तखरीबकारी की इजाजत दी गई है? मुसलमान कायनात में उन लोगों में शामिल हैं जो बहादुरों की कदर करते आए, जो सामने से बात करने वाले लोग हैं। लेकिन वो लोग कौन हैं जो पीछे से आके किसी के घर में, किसी बाजार में, किसी रेलगाड़ी में, किसी गाड़ी में बैठ के किसी के ऊपर हमला कर दें, किसी को मार दें, कत्ल कर दें और फिर उनका नाम इस्लाम से जोड़ के ये किया जाए कि ये बहुत बड़े जिहाद करने वाले हैं। जिहाद और दहशत गर्दी में जमीन आसमान का फर्क है। किसी की गलत डेफिनेशन, किसी का गलत रवैया इसको अपने मुताबिक नहीं ढाल सकता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें इससे बिल्कुल पाक है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मौकों पर भी हम अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। और ये मौक़िफ़ की वजाहत इसलिए कि दुनिया ने कायदा बनाया ना, पूरी दुनिया में आज भी रवाज है। आपको शायद पता नहीं, जितने बड़े मुल्क आज तक दुनिया के इतिहास में आपस में लड़े, उनमें जो बड़े बड़े योद्धा थे, बड़े बड़े सोल्जर थे, बड़े बड़े लड़ने वाले थे, उनको एक दूसरे के मुल्कों ने जंगों के बाद इनाम दिया कि फलां बड़ा बहादुर जर्नैल है। लेकिन जो लोग छुप के हमला करते हैं, जो लोग दहशतगर्दी करते हैं, वो बहादुर नहीं कहलाते, वो बहादुर नहीं हो सकते। बहादुर तो वही होता है ना, हम आम दुनिया में भी आप देखें, आम कायदा है। जिस तरह आपके यहाँ कोई मुलाजिम है, आपके यहाँ कोई नौकर काम कर रहा है, मिसाल के तौर पे आप बाजार में जा रहे हैं, कोई गरीब रिक्शा वाला जा रहा है, कोई अमीर गाड़ी वाला रिक्शा वाले को 4 थप्पड़ मारेगा, तो ये बहादुरी नहीं है, ये बुज़दिली है, क्योंकि वो अपना मियार तय नहीं करता। अगर वो बहादुर होता तो किसी अपने बराबर के आदमी से ना टकरता। अगर बहादुर होता तो अपने बराबर वाले से पंगा ना लेता। इसका मतलब बहादुर नहीं है। जहां किसी गरीब को देखता है, मजलूम को देखता है, निहत्थे को देखता है, कमजोर को देखता है, वहां पीठ के पीछे वार करता है। अगर ये बहादुर होता तो सामने से बात करता ना। ये बहादुर नहीं है, ये बुज़दिल है, बेईमान है, और इसका किसी भी मजहब के साथ
اور آپ کو میں بتاتا چلوں، جو لوگ سوشل میڈیا کے آج کل پیروکار ہیں، دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور اب تک جتنے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں ان میں تمام کے ایک مذہب کے نہیں ہیں۔ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس کے نام کے ٹائٹل کے ساتھ دہشت گرد پکڑے نہ گئے ہوں، لیکن قصور یہ ہے کہ گھما پھرا کے دہشت گردی کو پوری دنیا میں اس کو اسلام کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ شاید اسلام نے اجازت دے رکھی ہے۔ اسلام نے جو جہاد شروع کیا تھا وہ دہشت گردی کے ہی خلاف تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصاف قائم کیا وہ بھی دہشت گردی کے خلاف تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی جو ابو جہل تھا، جس نے غریبوں کا جینا حرام کر رکھا تھا، جس نے مظلوموں کے اوپر تشدد کیا، جو بیٹیوں کو قتل کر دیتا تھا، جو عورتوں کی عزت نیلام کرتا تھا، جو دوسروں کے حق کھایا جاتا تھا، اس کے خلاف بھی جب سب سے پہلا اعلان جو کیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی نے کیا ہے۔ تو ذہن نشین رکھے، صرف خاموش نہ رہیں، کلہ نماز پڑھنا، تسبیح کرنا، تلاوت کرنا ہی صرف دین نہیں ہے۔ اگر دین پر جھوٹے الزامات لگ جائیں تو ان کی تردید کرنا بھی دین کا حصہ ہے۔ اگر دین کا نام لے کے کوئی دہشت گردی پھیلائے تو ان دہشت گردوں کی مخالفت کرنا بھی دین کا حصہ ہے۔ اگر صرف دین کا نام لے کے کوئی ہمارے ہی مذہب کو بدنام کرنا چاہے تو اس کی تردید کرنا بھی، اس کی وضاحت کرنا، سامنے آ کے یہ بتانا کہ یہ اسلام نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ایسے نہیں ایسے، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ اور ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو اچھی طرح اپنے پاس، کیا مسلمان ہے الحمدللہ، دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے، کوئی بھی طاقت، وہ ہمارا موقف تبدیل نہیں کر سکتی۔ اور اسلام کا موقف میں تمام چیزوں میں واضح طور پر تمام باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں، کسی میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ واٹس ایپ کی جو یونیورسٹی ہے، فیس بک کی جو یونیورسٹی ہے، جو لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ اسلام کے اندر دہشت گردی ہے، یا نعوذ باللہ اسلام کا جو لفظ جہاد ہے اس کا مطلب غریبوں کو مارنا ہے، مظلوموں کو مارنا ہے، تو یہ ڈکشنری بالکل غلط ہے۔ اسلام کے کسی ایک شعبے میں کسی بھی مظلوم کے قتل کو، کسی ایک بے قصور آدمی کے قتل کو قرآن پاک نے ساری انسانیت کا قتل بتایا ہے کہ اگر تم کسی ایک بے قصور کو مار دو گے تو ایسا ہے جیسے تم نے دنیا کے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ تو آج آپ حضرات کے ساتھ خطاب کرنے کا موضوع یہی تھا، مقصد یہی تھا کہ اگر سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں اسلام کی مخالفت میں یا اپنے ملک کی مخالفت میں ایسی پوسٹیں ڈالتے ہیں جس سے اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس سے قوموں میں نفرت آئے گی، اس سے دین کی بدنامی ہوگی، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی شکایت بھی کریں، ان کے خلاف شکایت درج بھی کروائیں، اپنے موقف کو درستگی کے ساتھ آگے رکھیں۔ خاموشی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہی ہو رہا ہے۔ خاموشی اختیار کرنے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، کہ بس ایسے ہی ہونے دو۔ نہیں، اسلام نے کہا کہ ہم سچ کو سچ کہتے ہیں، جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں، ہم ایماندار کو ایماندار کہتے ہیں، ہم بہادر کو بہادر سمجھتے ہیں، بزدل کو بزدل سمجھتے ہیں، ہم بہادر کو بہادر سمجھتے ہیں، دہشت گرد کو دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ اگر تو آپ اس ذہنیت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ پورے ملک کے اندر جہاں جہاں بھی آپ رہتے ہیں، جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام نے ایسا کر دیا یا اسلام نے ایسا کہا، تو ان کے سامنے یہ وضاحت کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم نبی ہیں، شریعت نے ایسی کوئی اجازت کسی کو نہیں دی ہے۔ لوگ غیر ضروری باتیں کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، آپ دیکھیں چینلوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں غیر ضروری الزامات۔ اگر کوئی آپ کا نام لے کے غلط کام کرے گا تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں آتی، لیکن آپ پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ اگر آپ کا نام غلط استعمال کیا جا رہا ہو تو آپ اس کی تردید ضرور کریں، انکار ضرور کریں اس بات پر کہ فلاں کام میں ہمارا جو نام لیا جا رہا ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور پھر یہ بھی ساتھ میں بتائیں
کہ آپ جو ہمیں کہہ رہے ہیں اور درجنوں لوگ ایسے ہیں جن کے مذہب مختلف ہیں، جن کی زبانیں مختلف ہیں، وہ متعدد جگہ ملک میں پکڑے گئے، ان کا تعلق ملک دشمن طاقتوں کے ساتھ ہے، لیکن آپ ان کے مذہب کو کبھی برا نہیں کہہ رہے، آپ صرف ایک خاص طبقے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ کل بھی ناجائز تھا، آج بھی ناجائز ہے، اور اس کو کبھی صحیح نہیں کہا جا سکتا۔ تو دعا بھی کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح معنی میں دین کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔